السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور امت کو یہ وصیت فرما گئے: میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا کرشمات ہوتے ہیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، اور الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سنت سے شدید محبت کی علامت ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اتنا ہی پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ اگر بسم اللہ بھول گئے ہیں اور وضو کے دوران میں یاد آئی تو فوراً پڑھ لینا چاہیے، ورنہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھول جو ہے معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت وہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ آج کے دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور 1 بار دھونے کا بھی ذکر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا 1 بار دھونا بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
یعنی پورا وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ کہے، یعنی یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی تم میں سے یعنی یہ گواہی یعنی اس کا ترجمہ یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے، کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے یہ دعا پڑھی، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے یعنی جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔